السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ وقال في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ اس تاریخی مناسبت سے اور اپنے جلوں میں طرح طرح کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہندوستان کی متحدہ پلیٹ فارم مسلمانان ہند کا اور کئی ناحیے سے پورے ہندوستان کا آج کسی مقصد کے تحت یہاں حاضر ہے اور بڑے مقصد کے تحت حاضر ہے۔ صرف مسلم پرسنل لا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرسنل لا کا مسئلہ ہے، اور صرف پرسنل لا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بھارت کی جو مہان دیش ہے، وشو میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، خاص طور پر اپنی تہذیب و ثقافت کی حیثیت سے بھی، اور اپنی سنسکرتی اور اپنی بکلمونی اور اپنی گنگا جمنی اور اسی طریقے سے اپنے بہت سارے امتیازات اور اختصاصات کے ساتھ۔ میں اس موقع سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ذمہ داروں کا، خاص طور پر قیادت کر رہے اور بڑے حزم و جزم و یقین و صبر اور حکمت کے ساتھ کر رہے صدر عالی مقام محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ و طولہ کو یقین دلانا چاہتے ہیں اور ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے اور آپ نے ایک آواز پر یہاں لبیک کہہ کر کے اس دیش کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کے خاطر، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسانیت کی خاطر آپ کشا کشا یہاں آ گئے ہیں۔ میں اہل بنگلور کا بھی بہت دل کے گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ ہمارے والنٹیئر راستے میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ دن ہی سے پورے طور پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کی انتظامیہ بھی اور یہاں کے ہر طرح کے لوگ۔ میں آج بہت سخت بیمار پڑ گیا، اچانک گیا، مجھے تو کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں ملا تھا، نرس نہیں ملی تھی، میرا موزہ اپنے ہاتھ سے نکالا، جب تھوڑا سا وہ ہوا تو اس بہنوں نے لپک کر کے اس موزے کو لیا۔ میں دھیرے دھیرے بلا رہا تھا کسی کو کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آ کر کے لے لیں۔ یہ اس کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مسلم پرسنل لا بورڈ نے لی اور اس کو نبھایا ہے مختلف اوقات سے۔ اور کیوں نہیں نبھاتے؟ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ ہے، آپ کے اسلاف کی تاریخ ہے، اور آپ پورے طور پر سر سے کفن باندھ کر کے اس دیش کی خاطر نکلے تھے۔ جس ایمان کی حفاظت کی بات کہی جا رہی ہے اور جس شریعت و اخلاق اور ایمان کی بات کہی جا رہی ہے اس کی خاطر نکلے تھے، اور آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، اور 150 سال تک آپ نے 30 مسلح جہاد کیے تھے۔
फतवा देने पर सिर्फ घर में बैठ नहीं गए थे, सिर्फ अबू तालिब रहमानी साहब आके तकरीर करके दिलों को गरमा के नहीं चले गए थे, बड़े और भी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, बल्कि आपने मुसल्लह जिहाद किया था और इस देश को आजाद कराने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए और यहाँ के मानवता को उसको सही रुख पर ढालने के लिए, जहां न मस्जिद महफूज थी, न मंदिर महफूज था, न कोई और किसी तरह की इबादतगाह महफूज थी। लेकिन 150 साल बाद पता चला कि नहीं, ये सिर्फ एक जमात की, एक वर्ग की और सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानी से, और मुसलमानों में भी जो बट जाते हैं, कभी कट जाते हैं, कभी डिग जाते हैं कहीं, उससे भी काम नहीं बनेगा। नारा लगा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो कहा 150 साल की तारीख, उसकी हकीकत में मैं उसकी किसी तरीके से उसकी खिफत नहीं करना चाहता। अगर आपको दिल में कहीं से वसवसा पैदा हो तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी तारीख की तरफ इशारा करके नहीं, बबांगे दोहल कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे अली मियां नदवी दुनिया की एक बड़ी शख्सियत ने अपनी किताब में लिखा था, लवज़ाना तज़हियात अहलिल हिंद कुल्लिहिम फी किफ़्फ़त मीज़ान व तज़हियात अहले सादिक़फूर फी किफ़्फ़त मीज़ान उख़रा लरजहत किफ़्फ़त अहले सादिक़फूर। सारे हिंदुस्तानियों, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, उसमें जावा समात्रा भी था, ये लंका भी किसी न किसी हैसियत से आता था, और ये पूरा खित्ता जो मुत्तहिद अखंड भारत कहलाता था। और हमने तो जो सेंटर बनाया था वो सरहद पर बनाया था, वो अफगानिस्तान पर। इस वक्त अखंड भारत किसी को सूझ रही है, हम उसकी तारीख जानते हैं, हमने उसकी हिफाजत की थी और उसी तरीके से इस देश को देने की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, कभी आप हिंदू मुस्लिम बढ़ जा रहे हैं, कभी सिख ईसाई बढ़ जा रहे हैं, कभी मुस्लिम बढ़ जा रहे हैं, कभी हिंदू वर्गों में बढ़ जा रहे हैं। ये जीने के लक्षण हरगिज नहीं है। मैं कह ये रहा था कि जब ये नारा महसूस किया कि सिर्फ कुर्बानियों के देने से और किसी एक के फिदायाना किरदार की वजह से हम नहीं आजाद हो सकते, तो उस वक्त जब ये नारा लगा था तो चंद ही दिनों के बाद आजादी आ गई थी। लेकिन उस वक्त भी सफों में घुस गए थे लोग और तरह तरह के नारे लगे थे, और उन नारों को भी पूरे तौर पर हमने दबा दिया था, उसको बिल्कुल बैठा दिया था और कहा कि ये तफरीक नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। यही कुतुब मीनार की ऊंचाइयों पर कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इशारा करके कि कुतुब मीनार के इस बुलंदियों पर आकर के आसमान से कोई फरिश्ता तड़प करके उतर आए और कहे कि इसी लम्हे तुमको देश की आजादी का परवाना मिल जाएगा। जो तुमको ललचाना और दिखाना चाहता है, एक को लड़ा, दोनों को लड़ा करके किसी एक को आगे बढ़ाना चाहता है, दोनों के साथ धोखा करना चाहता है, तो मैं इस पर कभी भी राजी नहीं हो सकता। ये मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, हालात के रुख को नहीं बल्कि उसके अंजाम की तरफ, जिस तेजी से हलाकत की तरफ बढ़ रहे हैं हम, हमारा मुल्क बढ़ रहा है और हमारी संस्कृति खराब हो रही है, और खूनों में जो एक ही रग हमारे ईमान और अकीदे के मुताबिक दौड़ रहा, सिर्फ पर्सनल लॉ का मसला नहीं है। हमको ईमान की सबसे बड़ी खबर लेनी है, अकीदे की सबसे बड़ी खबर लेनी है, और खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इसको पढ़ना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो वक्त का इस्कंदर आजम था, गरचे वो अपने पुरखों को इस्कंदर आजम कहता था, उसने कहा कि इस तरह करके और यकीन दिला दे फरिश्ता भी कि आजादी का परवाना तुमको मिलने वाला है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की तफरीक हो जाएगी, इस बुनियाद पर देंगे। तो कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इस तरह की तफरीक को नहीं बर्दाश्त कर सकता। और कैबिनेट प्लान में जाने से पहले गांधी जी से सबसे पहले उन्होंने ये इकरार करा लिया था, ये साफ साफ कहा था कि मुझे लगता है कि आज की बैठक में किसी तरह से कुछ हो ना जाए। बड़े मुहिम को सर करने जा रहे थे, लेकिन पंडित जी ने, गांधी जी ने कहा था कि हमारी लाश से गुजर करके इस देश का बंटवारा होगा या हिंदू मुस्लिम के नाम पर किसी तरह का नारा होगा। तो उस यकीन दहानी के बाद गए थे, लेकिन शाम को ये बूढ़ा अज़्म जवान का कभी भी उसकी जिंदगी पर पलमुदगी नहीं देखी गई। कांग्रेस की, कांग्रेस नहीं कहिए हिंदुस्तानियों की, कांग्रेस कहने से इस वक्त बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। उस वक्त हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाली जो कांग्रेस थी, उसमें
وہ پورے طور پر انسان کٹھن حالات میں اس کی صدارت قبول کی تھی، کٹھن حالات میں وہی صدارت کا بوجھ اٹھاتے تھے اور جیلوں میں کس طریقے سے جاتے تھے، اس وقت بھی اس کے چہرے پر کبھی پزمردگی نہیں ہوئی۔ آپ ایمان کے رکھوالے بنے ہیں، مسلم پرسن اللہ کے دیوانے بنے ہیں۔ آپ پوچھئے کس طریقے سے اس کی ویسی وفادار بیویاں آج نہیں مل سکتی، اور طلاق کے اور نکاح کے جو ہزار مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جوانوں اپنے اسلاف سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث تو ہے ہی، اور اس پر مرنا ہے، اس پر جینا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا۔ ابوالکلام آزاد کو دیکھو کہ اس دیش کی خاطر وہ پروانہ ملا ہوا کہ جیل سے عیادت کر سکتے ہیں، یہ نہیں کیا تھا۔ یہی پیغام ہمارے علماء دے رہے تھے آپ کو۔ یہاں صفوں میں کسی طریقے سے کجی نہیں ہے انشاءاللہ، یہاں کسی طریقے سے دلوں میں کوئی ریب و شک اور تزلزل نہیں ہے، یہاں صفات قدمی ہے اور پورے جوش کے ساتھ ہے، پورے ہوش اور حکمت کے ساتھ ہے۔ اس کو دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ مولانا آزاد اس دن جس دن بٹوارے پر گاندھی جی نے اور سبوں نے ساتھ کر دیا، شام کو بھوکا پیاسا یہ بوڑھا دن بھر میں تک کر لیتا ہوا انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، اور نو کے پلک بقول جو پنڈت جواہر لال نہرو، جو خود ایک بڑا دماغ تھا، کہا کہ وہ جہاں نقطہ رکھ دیتے تھے کہ یہ جملہ اس طریقے سے نہیں، یہ ٹون اس طرح سے نہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، سب کہتے تھے کہ یہی دل کی بات ہے۔ اس دن وہ سیدھے گاندھی جی کے پاس گیا، اس دن سب سے زیادہ مرجھایا ہوا، سب سے زیادہ بجھا ہوا، اور سب سے زیادہ لگتا تھا کہ اس کے سینے کو اس بھارت کے دھرتی کو نہیں بانٹا گیا ہے، اس کے سینے کو شک کر دیا گیا۔ یہ کون سکھائے گا، کون بتائے گا، کون جائے گا؟ میں عزیزوں بزرگوں، باتیں ہمارے بہت سے بزرگ باقی ہیں وہ کہیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پرسن اللہ کی حفاظت، مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کا مسئلہ صرف نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ حفاظت اول اور آخر آپ کو کرنی ہے، کریں گے بولے انشاءاللہ، آپ بولے انشاءاللہ، آپ کریں گے تو ذرا جگر تھام کے بیٹھو، میری ایک باری آئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ فجر کی نماز میں کاش کہ ہماری مسجدوں کے لیے رو رہے ہیں۔ میں نے علماء کو دیکھا، بعض رودھی ہوئی آواز میں کہہ رہے ہیں، اور رودھی ہوئی آواز میں، لیکن مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نماز ہی نہ رہے۔ لوگوں، یہ طلاق کے فتنے جو آئے، میں 6 سال تک دارالفتہ میں بھی رہا ہوں، جامعہ سلفیہ میں، اور اس کے بعد بھی فتوے کمیٹی سے خصوصی تعلق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس طریقے کے فتوے آتے ہیں۔ واللہ میں 24 اسٹیٹ میں خاص طور پر جمعیت کے معاملے میں گھومتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کبھی بھری مجلس میں علماء سے پوچھا کہ کیا اپنی بہن کا حق دیا ہے؟ نہیں دیا، ادا کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صوبوں میں، دلی کے چند گھرانے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں۔ یہ ذکر کرنے کا نہیں ہے، اس کی حفاظت کی، مسلم پرسن اللہ اور اس سے پہلے ایمانیات کی، عقائد کی، جس میں ہم اس قدر لاپرواہ ہوئے ہیں کہ ایک کسی غیر مسلم بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کالا بازاری کر رہا ہے، وہ بھی جہیز نکاح اور طلاق اور رسم و رواج میں پھنسا ہوا ہے۔ اب آپ کے نبی نے کہا تھا فلیس منی، ایک جگہ اور کہا تھا بازار کے معاملے میں من غشنا فلیس منا۔ کہاں کہا تھا؟ یہ تو سیدھے آپ کے ایمان پر اٹیک ہے، یہ تو سیدھے آپ کے اندر سے دہل جانے والی بات ہے۔ ویسا بنیے جب وہ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، قیصر کو صاف صاف کہنا پڑا تھا، اور آدھا عدو المسلمین، سب سے بڑے دشمن کو اس وقت ابو سفیان تھے، ان کو کہنا پڑا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ اور کیا ایسا ہوتا ہے؟ کوئی پلٹ جاتا ہے، دین سے ڈگ جاتا ہے۔ کہا کہ سب سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، نیگرو اسلیو ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ بدلتے نہیں ہیں۔ وَإِنْ خُرِّقْتَ وَإِنْ قُتِلْتَ۔ اور اس کے بعد صاد کیا تھا اس نصرانی نے، جس کے دین کے بقایا دین کی خوبیاں موجود تھی انجیل کی، اس نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَإِذَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ۔ پر یہ بخاری شریف۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جوش جنوں اور آپ کا حوصلہ یہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی پست نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوش اور حکمت جو آپ کا تر امتیاز تھا، بڑے بڑے چیزیں آئی، ہم نے دیکھا تھا، اللہ کے نبی کہنے پر مجبور ہوئے تھے کأنہ مثل حرب، دیکھو یہ لگتا ہے کہ آگ لگا دے گا،
وہاں پر آپ نے کس طرح سے مظلوم تھا، کیسا تھا، آپ جذباتیت کے شکار نہ ہو. قوم آپ کی حکمت و دانائی اور آپ کے خیر امت، وسط امت، بہترین امت، انسانیت کے لیے زندہ رہنے والی، پیدا کی جانے والی امت کی اگر آپ کے لیے سب سرٹیفکیٹ قرآن میں موجود ہے، نبی کی طرف سے موجود ہے، تو اس پر مختلف ہیجانی کیفیتیں پیدا کر کے اور مختلف ذریعے سے اس کو لانا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں، اور نہیں ہوتا ہے تو دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں اور داعش پیدا کیا جاتا ہے، اور عالمی سطح پر جب کچھ نہیں ملتا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر خود حملہ کر کے اور سارے عالم اسلام کو، ساری انسانیت کو تہو نشر کرنے کی یہ سازش کی جاتی ہے. اس کو بھی آپ کو ہر قدم پر بہت قائدین سے جٹے رہیں گے. انشاءاللہ ان سب جھنجھٹوں میں نہیں پڑیں گے. اللہ رب العزت الجلال بہت سی چیزیں کہنی تھی، اور آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مٹنا ہوتا تو دار ارقم میں مل گئے ہوتے. جو سب سے ننگی تلوار اور سب سے اونچی لبکتی ہوئی تلوار اور سب سے قوی تلوار مکے کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اٹھی تھی، نہیں مٹی. مٹنا ہوتا تو بدر میں مٹ چکے ہوتے، حنین کے میں شکار ہو چکے ہوتے، احد میں کس طریقے سے پاؤں کھڑ رہے تھے وہاں ہم چلے گئے ہوتے، حطین میں ہم ہو گئے ہوتے، اور تبوک میں چلے گئے ہوتے. تاریخ ہماری بھری پڑی ہے، حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن مومن اصلها ثابت وفرعها في السماء کی سما پیش کرتا ہے. میں نے بہت سما خراشی کر دی. میں آپ سے، اپنی ذات سے، اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اور اسی کے قوت، اسی کی عزت اور غلبے پر، اور اپنی حکمت و تدبیر پر، اور اپنے ملک اور اس کی سنسکرتی، اور اکثریت آج بھی بھاری تعداد میں جو نہیں چاہتی اس زمین میں کسی طریقے کے، سب کا پرسنل اللہ بہت محبوب ہے اس کو. کاش کے بہت سارے لوگوں کے زندگی میں ایسا آیا تھا، ایک دور آیا تھا کہ ایک اسی طرح کا مسئلہ پرسنل اللہ اسی آس پاس بنا تھا. وہ شعبان و کیس والے میں کہہ دیا تھا اس وقت حکمران نے کہ ہم اس کو گرچہ عدالت نے کیا ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے حالات کی، لیکن ہمارے ملک کی جو سنسکرتی ہے اور جو آزادی دیتی ہے اس کو ملغا قرار دیا تھا. کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ چیز سمجھ میں آتی. اور سب سے بڑا فلسفہ انسانیت، جو کرسی مل جائے تو ادنا کھوٹ بھی حکومتوں کو برباد کر دیتی ہے، گھروں کو برباد کر دیتی ہے. گھر کا مالک ہی جب ڈواڈول ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہرا منزلت ماند نہ مہرا. اور شکریہ ہے آپ تمام لوگوں کا، اور میں کیا شکریہ ادا کروں، آپ سب مل کے اللہ کا شکریہ ادا کریں. منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ادو شناش کے بخدمت بداشت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.